अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जो कि ऑथर भी हैं और ज़बरदस्त किस्म का उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे अक्सर मैं भी जाती रहती हूँ और बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते, गुड डे। और सर आज हम आपसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। बहुत न्यूज़ चल रही है, किलिंग्स वगैरह दोबारा से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इस किस्म की न्यूज़ आ रही हैं और कश्मीरी पंडित्स के बारे में बहुत न्यूज़ आ रही हैं। तो अब ये ना कहिएगा कि हम लोग कर रहे हैं सर, हमारे और बड़े मसले पड़े हुए, हम बुरी तरह से फंसे हुए। आप फ्री हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे, लेकिन अब भी हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अच्छा, क्या हो रहा है तो ये प्लीज। जो आपका जो ये हमारा ये क्या बोलते हैं, जिसको मैं HJL बोलता हूँ, यानी हिजबुल मुजाहिदीन, आपका जैश ए मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा, ये क्या है? ये क्या आजकल इनएक्टिव हो गए हैं, या कि इनको जो है IMF के नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि साहब कि ये काम नहीं करेंगे? यही तो है, सारे वहाँ काम कर रहे हैं। आजकल तो नई टेक्निक सीख ली है, ड्रोन से ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पर, छोटी छोटी पिस्टल्स ड्रॉप करने लगे हैं, देखा जबकि AK-47 से काम नहीं चल रहा है। और आखिरकार ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए ये मेरा नज़रिया है, जिससे हमारे भारत में ही बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया ये टेररिज्म नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद है। और जिहाद को आप खाली टेरर कह के उसको आप कवर फायर ही देते हैं। जब तक आप किसी भी आइडियोलॉजी को, उसको, नैरेटिव को आप डिफीट नहीं करेंगे, तो नैरेटिव को डिफीट किए बिना उनके फुट सोल्जर्स को आप इससे अलग नहीं कर सकते। ये मेरा मोटा मोटा ऐसा मानना है। सही, लेकिन सर आजकल क्या हो रहा है वहां पे, जो इस किस्म से हम दोबारा से न्यूज़ देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर भी और जाहिर इंटरनेट पे भी, कि दोबारा से कश्मीरी पंडित्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, सॉफ्ट टारगेट्स हमेशा से थे। पहले जो इन लोगों की स्ट्रेटजी थी उसमें ये देखते थे कि साहब हमें सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है। ये जो लोग थे ये खुद ही कहते थे कि साहब की हमारी रोजी रोटी चलते रहने दो, आप यदि दोबारा इस तरह से शुरू कर दोगे तो फिर टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। अभी टूरिस्ट अराइवल्स जो थे वहाँ पे पीक पे थे। तो अब लगता है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी जाए भाड़ में, टूरिज्म जाए भाड़ में, हमें तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है आप जानती हैं। वो ऑब्जेक्टिव उसको आप ग़ज़वा हिंद कह लीजिए, दारुल इस्लाम बनाना कह लीजिए, वही वाली बात है। अब जैसे आपके जो अफ़गानिस्तान में जो बनाया उन्होंने, तो वो अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ भारत में वो कश्मीर में बनाना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो आप पूरी दुनिया में देख सकती हैं ना कि इस तरह से चल रहा है। अफ्रीका में देख लीजिए कि किस तरह से नाइजीरिया में पूरा का पूरा एरिया उसको बनाना चाहते हैं, या सूडान में बनाना चाहते हैं। तो ये जो इस्लामिक जिहाद का कार्यक्रम है, ये तो सदाबहार है। तो इसको तो इसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा ना। अब आप, मैं उदाहरण दे दूँ, जैसे आपके जो TTP है वो अ, शरीयत लाना चाहती है, तो आप क्या उसको टैकल कर पा रहे हैं? आप उसको टैकल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए दूसरी समस्या है कि आप जो है वो ये कह नहीं सकते कि साहब हम शरीयत का लॉ नहीं लाएँगे। तो आप फिर इस तरह से कोशिश करते हैं कि उसको कैमोफ्लेज करके छुपे तरीके से या कुछ कह के कि साहब हमने कुछ तो हुदूद ऑर्डिनेंस लिया है, कुछ किताबुल हुदूद इम्प्लीमेंट कर दी थोड़ी बहुत, और बाकी जो है वो हम डेमोक्रेसी भी हैं, अमेरिका को दिखाना है कि हम डेमोक्रेसी भी हैं। लेकिन इससे चलता नहीं है, क्योंकि ये जो शरीयत वाले लोग हैं, जो अहले शरिया हैं, या जिनको पुराने ज़माने में अशारी बोलते थे, तो इनको जो है वो ऑल और नथिंग वाले लोग हैं। ये ब्लैक एंड वाइट वाले लोग हैं। इनको या तो पूरी वाली चाहिए, जिसमें आपको फिर शटल कॉक में बैठना पड़ेगा जैसे अफगानिस्तान में प्रेजेंटर्स को बैठा रहे हैं। तो अभी शटल कॉक तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ उस तरफ चल रहे हैं। तो ये जो, जब तक कोई फर्म स्टैंड नहीं लेगा, जैसे कमाल अतातुर्क ने लिया था,
ترکی میں، اور جب تک ان کی آئیڈیالوجی چل رہی تھی تب تک وہاں کوئی پرابلم نہیں تھی. ابھی بھی کافی کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب تو جب سے وہاں پہ بھی آپ کے جو اسلامیت کا زور چلنا شروع ہوا ہے تو وہاں بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئی. تو اس لیے اسلامک جہاد کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے اس کے خلاف اسٹریٹجی بنانا، اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ اسلامی ملکوں کے لیے آسان ہے، جیسے عرب میں لوگ کر لیتے ہیں، اور غیر اسلامی لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ پھر ان کے خلاف یہ چارجز لگتے ہیں کہ صاحب کہ آپ جو ہے وہ مائنورٹی آپریشن کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ الپ سنکھیکوں کو ان کے ادھیکاروں سے ونچت کر رہے ہیں. تو بھائی الپ سنکھیکوں کا کوئی بھی ادھیکار ہو، جہاد کا ادھیکار تو ان کو نہیں دیا جا سکتا. یہ میرا ماننا ہے. نہیں سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن آخر ایک کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ انڈین آرمی وہاں پہ موجود ہے کشمیر میں، اور کئی طرح کے یہاں پہ تو خیر بہت زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ آرمی آفیسرز جو وہاں پر ہیں. میں نہیں مانتی کہ اتنی بڑی فوج 9 لاکھ فوج کھڑی کر دی ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ فوج موجود ہے. اور اس کے بعد بھی اس قسم کی بات ہو، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے کشمیر کا، بہت بڑا کوئی علاقہ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی ہم باتیں دیکھتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، اور آپ کے ٹی وی چینلز پہ جو کشمیر کے لوگ آ رہے ہیں انڈین سائڈ کشمیر سے، وہ اس میں سے کسی بات کو ماننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے نا، پاکستان کی بات نہیں، جو انڈین وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ کسی قسم کا جہاد ہو رہا ہے یا کچھ ہے. وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو کیا ہے، وہ مان بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کشمیر میں. جیسے ہی وہ اگر انہوں نے ایک شبد بھی بول دیا تو وہ ہٹ لسٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیوں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی وہ تکفیر کا سسٹم لاگو ہے. جو تکفیری اسلام ہے، وہ جیسے ہی جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس سے جیسے ہی ڈس ایگری کرے گا، جیسے ہی اس سے سہمتی ویکت کرے گا، اس کے اختلاف میں جائے گا، کچھ بھی ایسی بات کہے گا جو ان کو ناگوار گزرے گی، تو وہ ترنت اس کو کافر قرار کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو گولی مار دیں گے. کیونکہ سویلینس کو جن کو ماری جا رہی ہے، جو میں کئی بار کہتا ہوں کہ ہندوؤں کو ماری جا رہی ہے، مسلم سویلینس کو ماری جا رہی ہے. وہ امرین بٹ کو بھی مار دی گئی گولی، وہ جبکہ اس کو کوئی وارننگ بھی نہیں دی گئی بیچاری کو. تو ان کو ایز مسلم تو نہیں ماری جاتی نا گولی، پہلے ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ کافر ہو گیا. اس کو تکفیر کے سدھانتوں کے مطابق پہلے اسے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کو گولی مار دیتے ہیں. اور ہندو تو خیر ہے ہی. اچھا ابھی کیا ہوا ہے، سمسیا جہاں سے آتی ہے، یہ سمسیا جو ہے وہ تھوڑی بہت انڈین اسٹیٹ کی بھی ہے. کیونکہ انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ وہی جو فیلڈ ایک بار بار فیل ہوا فارمولا، جس میں اس کو لگتا ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھیے، جہاد سے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ انڈین اسٹیٹ کو میں بہت سمے سے سمجھانے کا پریاس کر رہا ہوں، لیکن انڈین اسٹیٹ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں تو نیریٹو یہ ہے کہ بھئی انڈین اسٹیٹ بہت زیادہ اوپریسو ہے، لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ انڈین اسٹیٹ ہمیشہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے تیار رہتی ہے. آپ یعنی نارتھ ایسٹ کا پورا اگزامپل دیکھیں تو نارتھ ایسٹ پورا کا پورا سیٹل ہوا ہے. وہاں انسرجنسی یہاں سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کا پورا سیٹلمنٹ جو ہے وہ سب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے انڈین اسٹیٹ نے کیا ہے. لیکن انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک جہاد کو جہاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کچھ بھی وہاں ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہندو جینوسائیڈ ہے، اس کو انڈین اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جہاد کو جہاد مان لیں، ہندو جینوسائیڈ کو ہندو جینوسائیڈ مان لیں، تو پھر آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. پھر آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو اس طرح کے نیریٹوز بنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور پوری کی پوری سوسائٹی کو اس سے پوائزن کر رہے ہیں. تو انڈین اسٹیٹ کو بھی یہ ماننا پڑے گا. جہاں تک لارج اسکیل والی ہے کہ یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی انڈین ملٹری کی پریزنس اتنی ہے کہ آپ اس کو ٹیک آن نہیں کر سکتے، تب انہوں نے یہ سافٹ ٹارگٹ والی اسٹریٹجی چنی ہے. اور سافٹ ٹارگٹ والی اسٹریٹجی پاسبل اس لیے ہی ہو پائی ہے کہ انڈین اسٹیٹ نے
کشمیر کو پوری طرح سے یہ دیکھ لیجئے کہ ساری کی ساری جو پابندیاں تھیں وہ سب ہٹا لی. جب 1 سال تک انٹرنیٹ بند تھا اور بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی تھیں تو آپ نے ایک بھی کلنگ نہیں سنی ہوگی, ایک بھی ہلچل نہیں سنی ہوگی. اور اس کے بعد جیسے ہی ساری چھوٹ شروع ہوئی اور دیکھی تب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل کے سافٹ ٹارگٹ شروع کر دی, کیونکہ انڈین اسٹیٹ کا یہ ایکیلیز ہیل ہے کہ یدی ہندو پنڈت جو ہیں وہ دوبارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کشمیر ویلی, تو یہی سرکار, یہی بی جے پی سرکار جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے پولیٹیکل کیپٹل اسی کی لیتی رہی ہے کہ صاحب کے کانگریس کے راج میں اور باقی راج میں جو ہے وہ ہندوؤں کو گھاٹی چھوڑ کے جانا پڑا. اب یہی انہی کے راج میں ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ ہاتھ پر مار رہے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا اور پوری کنٹری میں اس کا بہت غلط میسج جائے گا. لیکن اس کے لیے جو چیز آوشک ہے, جو چیز بہت ضروری ہے, اور وہ ہے نیریٹو کو کیچ کرنا. اس کو آپ کو جو گلوبل فورسز ہیں ان کو نرچر کرنے والی, ان گلوبل فورسز سے اپنے آپ کو انسولیٹ کرنا, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا پاورفل لوگ ہیں. مسلم لیکن سر بردرہڈ ہم نے تو ہے, یو ایس سی آئی آر ایف میں آئی ایس آئی نے اپنے لوگ پلانٹ کر رکھے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ انڈین اسٹیٹ کی طرف سے بھی لیکنگ ہیں. اور اسلامک جہاد تو اپرچونسٹ ہے ہی ہے, تو اس کو جیسی اپرچونٹی ملے گی وہ کرے گا. آج تک آپ دیکھیے غلطیاں دیکھیے, آپ نے جماعت اسلامی بین کر دی لیکن اہل حدیث بین نہیں کی. اہل حدیث والے لشکر طیبہ والے ہیں, لشکر طیبہ کا تو آسانی ہو گئی صاحب کی, ان کی اہل حدیث تو بین نہیں ہوئی, جماعت اسلامی بین ہو گئی. اچھا جماعت اسلامی بین بھی ہوئی, نام کی بین ہو گئی, اندر جو ان کے جتنے بھی اوور گراؤنڈ لوگ ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ انڈین اسٹیٹ جو ہے, جو نیشنلسٹ لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کشمیر پاپولیشن پوری کی پوری جو ہے وہ جہادیوں کے ساتھ ہے. کافی بڑا ایک طبقہ ہے جو نیشنلسٹ ہے, لیکن انڈین اسٹیٹ بجائے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے یہ بار بار ان جہادیوں کے ساتھ میں, جہادی ایلیمنٹس, جہادی سمپیتائزرز کے ساتھ میں, جس میں فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی شامل ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے. اور وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جہاد میں پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یدی یہ لوگ کوئی سیٹلمنٹ کر بھی لیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا. لیکن سر بیچ میں تو سر ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا ایک کہنا چاہیے امن ہو گیا تھا, بڑے پیسفلی سب رہ رہے تھے, اور جو کہا جاتا تھا کہ جی انٹرنیٹ نہیں چل رہا, تو انٹرنیٹ بھی چل رہا تھا, 4G بھی وہاں پہ تھی. کئی ہمارے دوست بھی جو ہے وہ گئے ہیں کشمیر پہ, اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو کالز بھی کی ہیں, ویڈیوز بھی بنائی ہیں, اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی دکھایا ہے. تو اس وقت تو لگ رہا تھا سب ٹھیک جا رہا ہے وہاں پہ, جی مال بھی بننا شروع ہو گیا ہے اور بہت ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے. پھر اچانک سے مطلب یہ ایک دم سے شروع ہو گیا آپ کے خیال سے, بس ان کو لگا کہ نہیں اب دوبارہ سے اس قسم کے لوگ وہاں پہ جانے لگے جو لوگوں کی جانیں لے رہے, رک گیا ایک تھا نا دم سے سب تو نہیں کچھ. ہوا, یہ پروسیس جو ہے وہ پچھلے کوئی 4-6 مہینے سے چل رہا ہے. اور آپ نے جو کہا کہ صاحب کی چیزیں جو نارمل دکھنے لگی تھیں, تو اس نارمل دکھنے کی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ کچھ گینز ان کو بھی چاہیے تھے. وہ گینز سپوزڈ گینز جو ہیں وہ ان کو, جب ان کو لگا کہ یہ تو ہم کو مل ہی جائے گا, کیونکہ بیک چینل ٹاکس شروع ہو گئی. بیک چینل ٹاکس ان لوگوں کے ساتھ بھی شروع ہو گئی. بیچ میں تو بلا کے یہ ہو گیا کہ صاحب کو جموں کشمیر کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیں, تو پھر کافی اپوزیشن ہوا. ہم لوگوں نے بھی اپوز کیا کہ بھئی اسٹیٹ کا درجہ دینے کا مطلب آپ پورا پھر واپس انہی لوگوں کو ہینڈ اوور کر دو گے جنہوں نے اتنے سال آپ کو اسی پرابلم میں رکھ کے لگاتار بلیک میل کیا ہے. تو اب الیکشنز ہونے, الیکشنز کے لیے ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. الیکشنز اس کے بعد الیکشنز ہونے, اور اس کے لیے بھی یہ جو سافٹ سپریٹسٹ ایلیمنٹ ہے ان کا اور ان کا جہادیوں کا انڈر گراؤنڈ نیکسس رہتا ہے. اب اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے یہ اس کو کر رہے ہیں. میرا تو اگر آپ نے
अनब्रेकिंग इंडिया पढ़ी है, आपके पास है तो बिल्कुल है सर, पढ़ी। उसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें आर्टिकल 370 के बाद क्या फॉलो अप एक्शन होने चाहिए उसके ऊपर मैंने लिखा है, और ये लिखा है कि साहब कि ये नहीं किया गया तो ये जो सारे गेन्स हुए हैं ये सब फिर वापस रिग्रेस हो जाएंगे। और क्योंकि उन गेन्स को एड्रेस नहीं किया गया, देखिए डिसइंसेंटिव क्या है, जो जिहादी एलिमेंट है उसके पास क्या डिसइंसेंटिव है, उसके पास कोई डिसइंसेंटिव नहीं है। अगर पाकिस्तान से हेल्प भी आ रही है तो पाकिस्तान के पास क्या डिसइंसेंटिव है, भाई अफगानिस्तान में फंस गए हैं थोड़ा सा तो आजकल बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा कूल हो गया है, लेकिन जो सपोर्ट ये HJL को है यानी हिजब जैश और लश्कर को, वो तो एज इट इज़ है, उसमें तो कोई फ़र्क आ नहीं रहा। तो इंडियन स्टेट को ये लगातार जो ये डिफेंसिव वॉर इन 3 एलिमेंट्स के खिलाफ करती रहती है। जब आप ये देखिए जब बालाकोट वगैरह में जब एक्शन लिया था तो चीज़ें ठंडी हो गई थी, लेकिन उसको बजाय सस्टेन करने के बिकेम अ वन ऑफ काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये तो आप जानते हैं इनके लिए तो बहुत सस्ता है ना ये, आर्मी के लिए तो कोई भी ऑपरेशन जो है, अगर पाकिस्तान आर्मी कोई ऑपरेशन करे इंडिया से लड़े तो वो बहुत महंगा होगा, लेकिन इनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी तो जानें भी सस्ती हैं, इनको तो कोई आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो दिस इज़ अ वेरी व्हाट इज़ कॉल्ड चीप ऑपरेशन फॉर दीज लेकिन आउटफिट्स। लड़े ही क्यों सर, लड़ने की जरूरत ही क्या है? हाँ, ये तो फंडामेंटल इशू, लड़ेंगे क्यों नहीं साहब, आपको मैंने रेफर किया था ना कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, पढ़िए आप ब्रिगेडियर SK मलिक का, वो तो आपके यहाँ काकुल एकेडमी में ऑफिशियल डॉक्ट्रिन पढ़ाया जाता है पाकिस्तान आर्मी का। तो वो तो क्या बोलते हैं नज़रिया पाकिस्तान को बचाने के लिए तो फौज कैसे नहीं लड़ेगी, ये नज़रिया पाकिस्तान है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये बात हो रही है ना आजकल के लिए, पीस की तरफ जाया जाए और टर्म्स बेहतर किए जाएं और जी बॉर्डर खोले जाएं, ट्रेड ओपन की जाए। तो ये बीच में कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इंडिया खुद नहीं चाहता कि ट्रेड ओपन हो, ये सब कुछ हो, तो इसलिए भी इस किस्म की गड़बड़ जो है वो देखने में आती है कश्मीर में। आप कहाँ तक इससे डिसएग्री करेंगे? एग्री तो बॉर्डर नहीं खोले जाए तो उसके लिए यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है, कश्मीर में ये सब काम कश्मीर में करने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं और भी नजदीक किया जा पड़ता है ना सकता सर, आसानी रहती है, करीब है ना सर, ये तो करीब है ना। नहीं, इसलिए कि कहा यही जाता है ना कि कश्मीर में किसी किस्म का हमारे यहाँ अगर कहते गड़बड़ हैं हो कि साहब तो कि ये ISI नहीं चाहता कि नॉर्मल हो, ISI चाहता है कि नॉर्मल हो, तो इसलिए ISI कराता है। अब आप बताइए इसके बीच में क्या बोलेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी भारत नहीं चाहता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सर साथ साथ लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने UN को लेटर लिखा है कि जी यासीन मलिक जो है उनके ऊपर इल्जामात लगा के बंद कर दिया गया है और उनकी जान को खतरा है। यासीन मलिक ने तो खुद ने कन्फेस किया। नहीं वो तो किया, लेकिन उनका लेटर जो गया है या वो जो लेटर उन्होंने बात की है फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे, आई डोंट नो कि वो बाकी चीजें क्यों नहीं देख रहे और उस चीज के पीछे क्यों लगे, लेकिन फिर भी आप क्या कमेंट ये तो करेंगे देखिए कि ये तो बड़ी बचकानी हरकत है। इसका मतलब ये है, इस तरह की चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि आप एक तरह से ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कश्मीर में जो सारा टेररिज्म हुआ उसमें आपका हाथ था, क्योंकि यासीन मलिक ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे। देखिए उसको जो सज़ा हुई है वो जो उसके मर्डर्स हैं उसमें अभी सज़ा नहीं हुई है उसको जो सज़ा हुई है वो बेसिकली जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको, वो टेरर फंडिंग के चार्ज पे मिला है। वो टेरर फंडिंग उसकी प्रूव हुई है, उसके बाद उसने खुद ने एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया है। अब उसके पास राइट टू अपील भी नहीं है क्योंकि उसने खुद ने कन्फेस किया है, और वो टेरर फंडिंग के चार्ज पे उसको, ये भी मर्डर के चार्ज पे तो होनी बाकी है, मर्डर के चार्ज पे जब होगी तो शायद उसको हैंग किया जाएगा। तो आप ये खुद मान रहे हैं कि वो आपका प्यादा है, तभी आप उसकी डिफेंस में UN को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो प्रूव कर दिया फिर तो। इतनी इमेच्योर अगर फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, तो फिर तो जो भी वो कुछ कह रहे हैं या जो अब इंडिया कह रहा है कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।
QED. اور ساتھ ساتھ لیکن پاکستان یہ بھی کہتا جا رہا ہے کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے اوپر غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے, اسے موقع نہیں دیا گیا اور ٹارچر کر کے کہلوایا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہوں. ابھی لوگ شروع ہو جائیں میرے اوپر ٹھک 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 ٹھک, نیچے کمنٹ شروع ہو جائیں, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ میں بتا رہی. میں انہی کی بات پہ آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے نے ساری چیزیں خود ایکسیپٹ کر لی, کنفیس کر لی, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا. یہاں تو اجمل القصاب کو بھی پورا ٹرائل دیا گیا اور اس ٹرائل میں اس نے کوئی بات نہیں مانی, اس نے کوئی کنفیشن نہیں کیا. الٹیمیٹلی وہ ہینگ ہوا کیونکہ وہ تو سامنے دکھ رہا تھا, وہ تو سارے CCTV بالکل, ہاں, وہ اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ بچ پاتا. تو لیکن اس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اس کے اوپر پورا ٹرائل ہوا تھا, فل ٹرائل ہونے کے بعد میں اس کو سزا ملی تھی. تو ہمارے یاسین ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شاید وہ گاندھین ہو گئے, تو اس لیے انہوں نے کنفیس کر لیا ہوگا. اب انہوں نے جب گاندھی جی کی طرح کنفیس کر لیا ہے تو ہمارے زرداری صاحب جو ہیں, یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, وہ کیوں اس کے گاندھی گیری کے بیچ میں آنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ان کی وہ ایسٹ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے یونائٹڈ نیشن یا اس طرح کے جو ادارے وہ کوئی ان کو رسپانس کریں گے؟ اس میں تو اسٹینڈرڈ رسپانس ہے, اٹ از دیئر انٹرنل میٹر. اوکے فائن, صحیح, وہ یہی لگ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کیا رسپانس آتا ہے, تو میں خیال ہے وہ یہی رسپانس ہوگا کہ بھارت کا انٹرنل میٹر ہے تو شاید اس طریقے سے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آتے ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ سب اسی کام پہ کیوں لگ جاتی ہیں. باقی یہاں پہ فیول پرائس کہاں جا رہی ہے اور لوگوں کی کیا حالت ہے وہ چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہے ڈالر آج تو سر 198 ہے شاید ابھی. ڈالر تو ابھی کم ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں تو ہمارے ملا مولانا کہتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے. ابھی 1 انڈین روپی میں پاکستان کے 2.5 روپے سے بھی زیادہ مل رہا ہے, تو اپنی جو بھی تمہاری ویلتھ ہے وہ 2.5 ٹائم 2.6 ٹائمس ہو جائے گی. موقع ہے, تم تو نکل لو پاکستان. کون سے وہ جن مولانا کے ساتھ ان کو ویلکم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ جو مولانا صاحب آپ نے ڈیبیٹ کی جن کے ساتھ, وہ جو ٹریول ایجنٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ وہ ٹریول ایجنٹ وہ مولانا پلس ٹریول ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ کسی نے لکھا تھا, آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ کسی نے بتایا تھا, لکھا ہوا تھا. لیکن خیر وہ مولانا آپ اپنے پاس ہی رکھیں, ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہے. اگر آپ کے کم پڑ رہے ہو تو یہاں سے اور لے جائیے, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں, یا پھر وہ کمال اتا ترک کی جو آپ نے اگزامپل دی تھی, وہ ایک بار مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بڑے پسند ہے, تو سب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو وہ بھی شاید اسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ جو کمال اتا ترک نے کیا تھا, میں خود بھی اس کی بہت فین ہوں. بہت اچھا کام کیا تھا, سب کو سیکھنا چاہیے. انہوں نے پہلی فرصت میں سارے ملا مولانا کو اٹھا کے ٹانگ دیا تھا. نہیں سر, وہ حج پہ بھی تو بھیج دیا تھا, کہتے کہ شپ پہ بھیج دیا تھا, بیچ میں لے جا کے جو ہے وہ شپ پانی کے اندر انہوں نے ڈبو دی تھی. یہ بھی تو کیا تھا. یہ والا کمال جو تھا وہ کمال تھا ترک کا, وہ بڑا یہاں مشہور ہے. وہ بہت ضروری ہے. سارے ملا مولانا کو بالکل یہ بات صحیح ہے, سب کو حج پہ بھیج دو, جہاز بیچ میں ڈبو دو. ایسا کیا تھا کمال اتا ترک نے, ایز لانگ ایز آئی نو, میں نے سنا ہے یہ, اور اسی لیے ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو, ملیں گے. تھینک یو.